الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير المنال والديان وعلى آله وأصحابه غدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم جس کے سوا کوئی واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے. دنیا میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. آئے روز ہم نئے نئے فتنوں کا ذکر سنتے ہیں، اور یہ بات تو اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ آخری دور میں دجال آئے گا، دجالیت ظاہر ہوگی، اور پھر حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہستیاں تشریف لائیں گی اور فتنوں کو مٹا کے دین کا پرچم بلند فرمائیں گے، اور پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا پرچم لہرائے گا. دجالیت کیا ہے؟ انسان کو غافل کر دینا، حقیقت سے دھوکے میں مبتلا کر دینا. بالعموم علماء نے دجال کے حوالے سے جو روایات نقل کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دجال لوگوں کو اللہ سے غافل کرے گا اور اپنے آپ سے، یعنی انسان اپنے آپ کو صرف جسم سمجھے گا اور روح سے غافل ہو جائے گا، اور تیسرا آخرت سے غافل ہو جائے گا. ان تین چیزوں سے دجالیت کے دور میں لوگ غافل ہو جائیں گے، اللہ سے، اپنی روح سے
اور آخرت سے۔ وہ کائنات کو دیکھیں گے لیکن کائنات بنانے والے رب کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگیں گے، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا۔ اور دوسری غفلت کہ اپنے آپ کو صرف بدن جسم ہی سمجھیں گے، اور اس بدن کی جو اصل رونق ہے روح، اس سے وہ غافل ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھیں گے اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ تو ان تین سے جو غفلت ہے یہ دجالیت ہے۔ ان تینوں کی طرف دھیان ہی نہ ہو اور انسان دنیا کو اور اپنے وجود کو اور اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھے تو وہ دجالیت کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ان تینوں غفلتوں سے اور فتنوں سے نجات کا اور حقیقت آشنائی کا آسان وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، کیونکہ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے حضور اس کی توجہ رب کی طرف موڑ دیتے ہیں، حضور اسے رب کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں، حضور اسے آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور حضور اسے اس کی ذات سے آشنا کر دیتے ہیں۔ تو گویا دجالیت سے بچنے کا آسان وظیفہ اور فتنوں سے محفوظ رہنے کا آسان وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی غلامی اختیار کرنا، آپ کی اتباع کرنا۔ دنیا میں جب انسان حقیقت سے منہ موڑ کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ دنیاوی کامیابی کو ترجیح دیتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ تو اس تگ و دو میں، اس مصروفیت میں وہ حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کی یاد کو بلا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی یاد چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، وعید سنائی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی، اس کے لیے زندگی کی تنگی ہوگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ دنیا میں ہماری آیتوں سے اندھا بن گیا، جبکہ اس کے پاس ہماری آیتیں پہنچی، تو قیامت کے دن یہ بے بصیرتی جو ہے بے بصری کا باعث بن جائے گی۔ تو یہاں دو باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو معیشتاً ضنکا، اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، گھٹن میں مبتلا ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاشی اعتبار سے وہ غریب ہوگا یا کوئی اور مطلب ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ
اللہ سے غافل بھی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے مال و دولت بھی رکھتے ہیں، تو پھر اس تنگی سے کیا مراد ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معیشتاً دن کا سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل سے قناعت ختم ہو جائے گی اور حرص پیدا ہو جائے گی۔ تو جب حرص پیدا ہوگی، اب بہت ساری دولت رکھنے کے باوجود وہ اور دولت حاصل کرنے کی لالچ میں ہوگا، اس لیے اس کے دل میں چین نہیں ہوگا، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ تو ایک تفسیر تو یہ کی گئی معیشتاً دن کا سے مراد یہ ہے کہ انسان حرص میں مبتلا ہو جائے گا، قناعت ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ کی یاد کو چھوڑے گا وہ دنیا کا حریص ہو جائے گا، اور اس حرص کی وجہ سے بقدر ضرورت اسے دنیا حاصل ہے، لیکن وہ اور حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے، اس حرص کی وجہ سے وہ ایک اضطراب میں رہے گا۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں معیشت کے حوالے سے ایک خوف رہے گا، اس کی زندگی میں مختلف خوف جو ہیں وہ اسے گھیرے رکھیں گے، بالخصوص یہی معیشت کا خوف۔ دولت اس کے پاس ہے لیکن وہ ڈرتا ہے کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ایک خوف اس کے دل کو بے چین رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ جسم میں جب طاقت گھٹتی ہے، توانائی گھٹتی ہے تو بھوک لگتی ہے، بندہ کھانا کھاتا ہے، جسم کی وہ جو بھوک ہے وہ مٹتی ہے، توانائیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس جسم کو جب پانی کی قلت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہائیڈریشن ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بندہ پانی پیتا ہے، تسکین مل جاتی ہے۔ جسم کی توانائی گھٹتی ہے، بھوک لگتی ہے، بندہ کھانا کھاتا ہے، توانائیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ جس طرح جسم کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں تو جسم صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، اسی طرح روح کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ پاک نے اس بدن میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی ہے۔ یہ جو اپنے ساتھ نسبت دی ہے یہ تشریفاً ہے اس روح کو شان بخشنے کے لیے کہ اپنی بارگاہ سے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، ورنہ اپنی روح یہ مراد نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے روح پھونکی۔ تو روح جب اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، روح کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے تو روح بے چین ہوتی ہے، اور جب روح کا اللہ سے تعلق جڑ جائے روح کو اطمینان آ جاتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جسم کی توانائیاں گھٹیں، بھوک لگتی ہے، بندہ کھانا کھاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح روح کی بھی ایک بھوک ہے کہ جس ذات نے اسے بدن میں ڈالا ہے، جو روح کا خالق ہے، روح کو اس کی دید کی اور اس کے ساتھ تعلق کی پیاس ہے۔ روح جب اللہ سے کٹ جاتی ہے تو روح بے چین ہوتی ہے، اور روح جب اللہ سے جڑ جاتی ہے مطمئن ہو جاتی ہے۔ اللہ سے جو تعلق ہے روح کا،
اس کی بنیاد یا پہلی سیڑھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خوب غور سے سنو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اصل مشکل کون سی ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم مشکل سمجھتے ہیں دنیاوی تکلیفوں کو، جبکہ اصل مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں مشکل کا علم نہیں ہے کہ کسے مشکل کہتے ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے مشکلات کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، وہ اللہ سے دوری ہے، وہ دین سے دوری ہے، وہ اللہ کو بھلا دینا ہے، وہ غفلت میں مبتلا ہونا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے۔ جو اس مشکل کو حل کر لے اور اللہ کی یاد کو اپنا لے اور روح کا تعلق اپنے رب سے جوڑ لے، وہ ہزار خطرات میں بھی ہو، اس کے دل کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو کیا اولیاء اللہ کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا ان کی زندگی میں غربت نہیں آتی؟ ان کی زندگی میں غربت بھی آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں ان پر خوف کوئی نہیں، دوسری آیت میں فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اولیاء بھی پریشانی سے تو گزرتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب وہ دکھوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، انہیں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق حاصل ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے انہیں سکون اور اطمینان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ میدان کربلا میں کتنے دکھوں سے امام علی مقام گزرے، لیکن اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹنے دیا۔ تو ہماری اصل ضرورت کیا ہے جس سے روح کو اطمینان آئے گا؟ بچہ روتا ہے نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کو چوسنی دے دیتی ہے، چوسنی میں دودھ ہوتا ہے، اچھا وقتی طور پہ تو بچہ چپ کر ہی جاتا ہے، وقتی بہلاوا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ جب 2-3 چسکیاں لگاتا ہے، چوسنی سے دودھ نہیں آتا، وہ پھینک دیتا ہے، پھر روتا ہے۔ چوسنی دے کے بچے کو وقتی طور پہ بہلایا جا سکتا ہے، پر اس کو اطمینان نہیں دلایا جا سکتا۔ اطمینان اسی وقت آئے گا جب ماں سینے سے لگائے گی، دودھ پلائے گی۔ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان سے وقتی طور پہ آپ اپنی روح کو بہلا سکتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ جو دنیاوی فانی خوشیاں ہیں، ان سے وقتی طور پر روح کو بہلایا جا سکتا ہے، پر کامل اطمینان نہیں روح کو دلایا جا سکتا۔ بعض لوگ اپنے دنیاوی مناصب سے، دنیاوی نعمتوں سے، نمائش سے روح کو بہلا لیتے ہیں، لیکن وہ وقتی بہلاوا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بے چینی جو اندر موجود ہے وہ سر اٹھانے لگتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بڑے زوردار انداز میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار غور سے سنو، دھیان سے سنو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو کچھ چیزیں وقتی بہلاوے کا باعث تو بن سکتی ہیں، وقتی طور پہ تسکین کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن سچی اور لازوال خوشی نہیں دے سکتی۔ وہ اس وقت ہی ملے گی جب روح کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑے گا۔ تو معیشتاً دن کا، اس کی ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے
کہ دل سے قناعت ختم ہو گئی اور دل حرص میں مبتلا ہو گیا، اور ملے اور ملے۔ دوسری تفسیر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے کہ ایک خوف میں دل مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری دنیاوی نعمتیں حاصل کر کے بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ وہ خوف کیسے دور ہوگا اور وہ حرص کیسے دور ہو کہ دل کو سچا اطمینان ملے؟ چونکہ مفسرین نے کہا معیشتاً دنکا سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تنگ دستی مراد ہو، یہ دل کی تنگی مراد ہو سکتی ہے۔ اس تنگی کا تعلق قلب کی تنگی کے ساتھ، دل کی تنگی کے ساتھ ہے کہ بہت کچھ رکھنے کے باوجود بھی زندگی میں اطمینان نہیں۔ آدمی کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ہے، لیکن اطمینان نہیں۔ خودکشیاں پاکستان میں نہیں ہوتی، یورپ میں بھی ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں۔ ان بڑے بڑے کامیاب، دنیاوی اعتبار سے کامیاب ممالک میں بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں؟ بہت کچھ حاصل ہے لیکن خالق کی پہچان حاصل نہیں، رب کی معرفت حاصل نہیں، رب کا تعلق حاصل نہیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو معیشتاً دنکا کی یہ تفسیر تو میں نے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ کے سامنے کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ جب وہ دنیا کی زندگی گزار کے قبر میں جائے گا تو وہاں وہ تنگی میں مبتلا ہوگا۔ قبر اسے یوں دبائے گی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی دائیں طرف۔ یہاں برزخ کا عذاب مراد ہے کہ جس نے دنیاوی زندگی اللہ کو بلا کے گزاری ہے وہ قبر میں مبتلا عذاب ہوگا۔ اور تیسرا تفسیری قول یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو جو آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی عذاب والی ہوگی، وہ تنگی والی ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا تینوں مراد ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تنگی ہوگی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور اکثر مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو تنگی ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے یہ کافروں کے لیے ہے، رسول اللہ کے غلام اس میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ کیونکہ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ذکری کا مطلب کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی یاد ہے، نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لے، وہ گھٹن میں مبتلا ہوگا۔ اس سے براہ راست اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہی مراد ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کا تعلق ہے، چونکہ حضور کا وجود یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو حضور سے منہ پھیر رہا ہے وہ اللہ سے منہ پھیر رہا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ غلامی مصطفیٰ کا راستہ ہے، وہ راستہ اتباع نبوی کا راستہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ حضور اللہ کا ذکر ہے، ذکر الرحمن ہے۔ مسجد کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آتی ہے، مینار کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آتی ہے، اور رسول اللہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ حضور کا ذکر کریں تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ذکر رسول ذکر خدا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے میرا ذکر بلند کر دیا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں رب سے پوچھ کے آتا ہوں۔ دوبارہ حاضر ہوئے،
یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرتو ذکرتا معیّ، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اذان میں اذان میں اللہ کا ذکر ہے، ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ذکر ہے، ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر حق جو ان سے جدا چاہو منکر ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ ذکر حق وہی ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہمیں ذکر خدا تک لے جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ہم آئے نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے، قیام کیا اللہ کے لیے، رکوع کیا اللہ کے لیے، سجدے کیے اللہ کے لیے۔ قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر آگے تشہد میں، قعدے میں تشہد پڑھنے لگے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ السلام علیکہ اقیم الصلاۃ لذکری۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، پر اللہ ہمیں نماز میں بٹھا کے اپنے محبوب کا ذکر کروا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی دوست آ جائے، اسے نماز میں سلام کریں، نماز رہ جائے گی، پر نماز میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ۔ جب آپ دنیا کے کسی دوست بھائی عزیز کو نماز میں سلام کریں گے تو آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا رہے ہیں، پر آپ نماز میں حضور کو سلام کریں توجہ خدا کی طرف ہی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا ذکر کس شان کا مالک ہے کہ آپ نماز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نماز میں بٹھا کے محبوب کا ذکر کروا رہا ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ سکر جہنم کو کہتے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری، جو حضور سے منہ پھیر لے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ حضور کے تعلق سے زندگی آسان ہوتی ہے، حضور کے تعلق سے دلوں کو راحتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ بندہ حضور کے تعلق میں جان دے دے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، اور بندہ حضور سے کٹ کے دنیا میں چل پھر رہا ہو وہ مردہ ہے۔ حضور سے تعلق کٹ گیا، بندہ سانس لے رہا ہے، زمین میں چل پھر رہا ہے، لیکن حضور کا غلام نہیں، حضور سے تعلق کٹ گیا تو وہ مردہ ہے۔ اور حضور کی غلامی میں جان دے دے، قبر میں لیٹا ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ تو پھر زندگی کس چیز کا نام ہے؟ تعلق مصطفیٰ۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا بن جانا۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے۔ زندگی تعلق مصطفیٰ کا نام ہے، حضور کا بن جانا، حضور کا ہو جانا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے محبوب سے منہ پھیر لیا، جس نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی۔
دو تفسیری قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک اور اللہ کے حکموں سے منہ پھیرنا، دین اسلام سے منہ پھیرنا، یہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور دوسرا حضور سے منہ پھیرنا، یہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تیسری تفسیر، قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن کے لیے بھی ذکر کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے ذکر۔ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِکْرِی، جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا اس کی زندگی میں گھٹن ہوگی۔ قرآن زندگی کو آسان کرتا ہے، قرآن خوشیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ جب کبھی آپ پریشان ہو نا، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روح کو غذا ملے گی، دل کو اطمینان ملے گا۔ پریشانیاں دور کرنے کے لیے کتنے مرنے ہم مرتے ہیں، مشکل دور ہو تو کبھی قرآن پڑھ کے بھی دیکھیں، قرآن پڑھیں گے دل کو اطمینان ملے گا۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اپنے کان قرآن سننے کی طرف لگائے، اللہ اسے دنیاوی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی کدھر کان لگائے، ہم بھی کان لگاتے ہیں پر سوچیں ہم کدھر کان لگاتے ہیں، کیا سننے کے لیے ہم تڑپتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ چیز سنیں۔ حدیث پاک ہے جو قرآن سننے کی طرف کان لگائے گا، جو شوق سے قرآن سنے گا، اللہ اسے دنیاوی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو کبھی اس نسخے کو بھی آزما کے دیکھیں، پریشانی ہو قرآن کی تلاوت سنیں۔ جب سننے کی اتنی برکت ہے تو پڑھنے کی کتنی برکت ہوگی۔ سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یوسف کتنی مشکلات سے گزرے اور آخر میں رب نے جب مصیبتیں پریشانیاں دور کی ہیں تو آپ کی شانیں بھی ظاہر ہوئیں، اللہ کی رحمتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ جب کبھی دل گھبرائے سورہ یوسف پڑھیں، سورہ والضحیٰ پڑھیں، سورہ والضحیٰ پریشانیوں سے نکال لیتی ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے منہ نہیں موڑا۔ یہ حضور کی شان ہے، لیکن جو حضور کا بن جائے۔ آگے جو آیت مبارکہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آئندہ کے بارے میں رب کی طرف یہ امید رکھیں، شان تو حضور کی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں حضور کی بارگاہ سے جب اس آیت کا فیضان ملے گا تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے، تو جب یہ بات ذہن میں آئے گی پریشانی دور ہوگی یا نہیں دور ہوگی۔ اور تیسرا سورہ والضحیٰ بتاتی ہے پریشان ہو کسی یتیم کی مدد کرو، سائل کو نہ جھڑکی دو، اس سے تمہاری اپنی پریشانی دور ہوگی۔ اور چوتھا وظیفہ سورہ والضحیٰ بتا رہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں ان کا خوب چرچا کرو۔ جو نعمتیں حاصل نہیں ہوتی ہم جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ اپنے حوالے سے، امت کے حوالے سے یہ تفسیر کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے جو نعمتیں حاصل ہیں ان کا چرچا کرو۔ مدینہ منورہ ایک شخص آخری دن تھا، مسجد نبوی کے سین میں بیٹھا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، آہستہ سی آواز میں نعت پڑھ رہا ہے، نعت میں پھر اس نے استغاثہ شروع کیا اور استغاثے میں پڑھ رہا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا
خالی کا لفظ پڑھ سکتے ہیں؟ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. تو جب وہ یہ پڑھتا تھا نا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تو اور روتا رکت طاری ہو گئی. کچھ دیر وہ استغاثہ کرتا رہا. اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے تھے، صاحب نظر تھے، عالم تھے. وہ اس کی کیفیت دیکھتے رہے. استغاثہ مکمل ہوا، وہ آدمی اٹھ کے جانے لگا تو ان بزرگوں نے بٹھا لیا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ایک بات تو مجھے بتاؤ، یہ حضور کی بارگاہ میں کیا عرضی پیش کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں عرضی پیش کر رہا تھا، آپ نے بھی سن لی ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. انہوں نے فرمایا پہلے حضور نے تیری جھولی خالی رکھی، حضور نے قرآن اللہ سے لے کے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے، تیری جھولی خالی ہے. حضور نے ایمان تیرے سینے میں ڈال دیا ہے، تیرا سینہ، تیری جھولی خالی ہے. جو کچھ پہلے حضور نے تیری جھولی میں ڈالا ہوا ہے ذرا اس کا چرچا تو کر. تو ایک کنال زمین کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہے، تو دنیا کی خوشیوں کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہے، میں زمین لے کے ہی جاؤں گا، میں دنیا لے کے ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ بھی حضور سے استغاثہ کر لو، اس سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، پر یہ تو بتاؤ حضور نے پہلے تیری جھولی خالی رکھی ہوئی ہے؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، حضور کا کتنا کرم ہمارے شامل حال ہے. ہم تو اسی کا نہیں شکرانہ کر سکتے کہ ہم جیسے گندے مندوں کو بھی اپنے ساتھ نبھا رہے ہیں. اس کا شکرانہ کر سکتے ہیں؟ بھر دو جھولی میں نہ جاؤں گا خالی جب یہ کہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اب پہلے حضور نے جھولی خالی رکھی، انہوں نے تو پہلے ہی کرم پہ کرم کیا ہوا. اور حقیقت یہ امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہم ادھر گناہ کر رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ہمیں گناہوں کی بخشش کی فکر نہیں. رسول اللہ آج بھی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں. میاں محمد صاحب کا شعر ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ ہے میرا. اب آپ مجھے بتائیں قرآن رحمت کا قطرہ ہے یا سمندر ہے؟ مانتے ہیں؟ تو پھر سمندر سے تعلق کیوں نہیں جوڑتے؟ ویسے کہتے ہیں رحمت کا قطرہ مل جائے تو میرا کم بن جائے. اللہ نے تو سمندر دیا ہوا ہے آپ کو. قرآن تو رحمت کا سمندر ہے. رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے. اللہ کی طرف سے تو کوئی آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ایک رکوع ہی روز پڑھ لیں. قرآن سے تعلق قائم رہنا چاہیے. چند دن مسلسل قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح آپ کی زندگی کو نیکیوں کے سانچے میں ڈال دیتی ہیں. حدیث پاک ہے کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے پورا ہفتہ اس سورت کا نور اسے گھیرے رکھتا ہے. اور دجال کے دور میں جو آدمی سورہ کہف جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، تو ہم کیوں نہیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی اولادوں کو بچانے کی فکر کرتے. یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے، اپنی اولادوں کو وقت دیں، اپنی اولادوں کی تربیت کریں، ورنہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اپنے گھر میں انسان کا بچہ پال رہے ہیں یا سانپ بچھو پال رہے ہیں.
اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو چھوٹا ٹی وی آیا ہے، اس کے اندر جو کچھ آ گیا ہے، آپ کی اولادوں کے اخلاق پر بھی حملہ ہو رہا ہے، ایمان پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ ایمان کی فکر بھی کریں۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں قرآن پاک سے تعلق جوڑنے، صاحب قرآن کی محبت دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارضی سفر ہے دنیا کا، مسافر خانہ ہے، جس نے اس سے دل لگا لیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور جس نے حقیقت پر نظر رکھی کہ اصل زندگی کون سی ہے، اس کے لیے دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اچھا عمل مل جائے تو ہم ضرور بھی ضرور زندگی اچھی عطا کریں گے۔ گویا ایمان اور نیک اعمال یہ زندگی کا حسن ہے۔ ایمان اور نیک اعمال یہ زندگی کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پرسکون بنا دیتے ہیں۔ وہ زندگی عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ زندگی بڑی قیمتی ہے، وہ زندگی پرسکون ہے، وہ زندگی پاکیزہ ہے جس میں ایمان اور نیک اعمال کا نور ہے۔ آج ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، قرآن پاک سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی بندگی کا نور سینوں میں اتارنے کے لیے ایک شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اسلام کا قلعہ بنائے اور عالم اسلام کی خیر فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد